مساجد اسلامی ثقافت کا لازمی حصہ ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی اس وقت 2 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس طرح عیسائیت کے بعد اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ پیو ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ مساجد انڈونیشیا میں ہیں۔ یہ مساجد اسلامی طرز و تعمیر اور ہمارے اسلاف کی شاندار تاریخ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کو دنیا کی 10 قدیم اور بڑی مساجد کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ نمبر 10، برسا جامع مسجد ترکی۔ برسا کی عظیم الشان مسجد ہے جسے اولو کامی بھی کہا جاتا ہے۔ ترکی کے شہر برسا میں واقع ایک مسجد ہے جسے عثمانی طرز تعمیر کا اولین شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ یہ مسجد سلطان باجزید اول کے حکم پر علی نجار نے 1396 سے 1399 کے درمیان قائم کی۔ مستطیل شکل میں بنی اس مسجد پر 20 گنبد ہیں۔ اس کے 2 مینار بھی ہیں۔ برسا جامع مسجد اپنی تعمیر کے وقت اسلامی دنیا کے 5 اہم ترین مساجد میں سے ایک تھی۔ اسے عثمانی فن تعمیر کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر معروف خطاطوں کے 192 شاندار فن پارے رکھے گئے ہیں جو فن خطاطی کے عظیم نمونوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 9، شیخ زاید مسجد۔ شیخ زاید مسجد متحدہ عرب امارات ابوظہبی میں واقع اس مسجد کو UAE کی سب سے بڑی مسجد قرار دیا جاتا ہے۔ 2007 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے متحدہ عرب امارات کے بانی شیخ زاید بن سلطان آل نہیان سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس میں دنیا کا سب سے بڑا قالین اور فانوس بھی ہے جو مسجد کی شان و شوکت میں اضافہ کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز میں بڑی تعداد میں لوگ اس مسجد کا رخ کرتے ہیں جبکہ عید کی نماز کے لیے 41,000 سے زائد لوگ شیخ زاید مسجد میں آتے ہیں۔ نمبر 8، سلطان احمد مسجد ترکی۔ اسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے جو ترکی کے تاریخی شہر استنبول میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر 17ویں صدی میں کی گئی تھی۔ اس کے 6 مینار نیلی ٹائلوں سے بنائے گئے ہیں۔ سیاحوں میں نیلی مسجد کافی مقبول ہے۔ مسجد میں شیشے کی 200 سے زائد کھڑکیاں موجود ہیں تاکہ قدرتی روشنی اور ہوا کا گزر رہے۔ مسجد کے طرز تعمیر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے موقع پر جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مسجد کے ہر کونے اور ہر جگہ سے امام کو بآسانی دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ نماز مغرب پر جہاں مقامی باشندوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد بارگاہ الہی میں سربا سجود ہوتی ہے، رات کے وقت رنگین برقی کمکمے اس عظیم مسجد کے جاہ و جلال میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، بادشاہی مسجد۔ پاکستان کے شہر لاہور میں واقع اس مسجد کو مغل شہنشاہ اورنگ زیب نے 1673 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ مسجد مغل اور اسلامی فن تعمیر کا شاندار امتزاج ہے۔ مسجد میں بیک وقت 1 لاکھ سے زائد مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے جو اورنگ زیب کے والد شاہ جہاں نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ نمبر 6، حسن دوم مسجد۔ مراکش کے شہر کاسا بلانکا میں واقع ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1993 میں کی گئی تھی اور اسے مراکش کے بادشاہ حسن دوم سے موسوم کیا گیا ہے جنہوں نے اس کی تعمیر کا آغاز کیا تھا۔ مسجد مراکشی فن تعمیر کا شاہکار ہے جس میں بیک وقت 1,05,000 مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسلامی فن تعمیر کے طرز پر بنی یہ مسجد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد کے ہال میں لگے گلاس فلور میں سمندر کا پانی دکھائی دیتا ہے۔ یہ مسجد کئی جدید سہولتوں سے بھی آراستہ ہے جس میں زلزلے سے محفوظ ہونا اور سردیوں میں فرش کا گرم ہونا۔ مسجد حسن دوم کے مینار کی بلندی 210 میٹر ہے۔ مسجد کے مینار پر لگی سبز رنگ کی لیزر سے مراکش کے مسلمان قبلے کے رخ کا تعین کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر مراکش بھر کے 6,000 ماہرین کی 5 سال محنت کا ثمر ہے۔ نمبر 5، استقلال مسجد۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں واقع اس مسجد کو جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کہا جاتا ہے جس کی تعمیر 1975 میں کی گئی تھی۔ مسجد کا جدید ڈیزائن انڈونیشیا کے متنوع ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 1,20,000 نمازی عبادت کر سکتے ہیں۔ مسجد کے مرکزی گنبد کا قطر 45 میٹر ہے۔ نماز و عبادت کے علاوہ مسجد مختلف سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے جس میں درس و نمائش، مذاکرے، مباحثے اور عورتوں، نوجوانوں اور بچوں کے لیے مختلف نوعیت کے تقاریب شامل ہیں۔ نمبر 4، فیصل مسجد۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع یہ دنیا کی چوتھی اور برِ صغیر کی سب سے بڑی مسجد ہے جسے 1986 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے سعودی ولی عہد شاہ فیصل سے موسوم کیا گیا ہے جنہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے مالی معاونت دی تھی۔ یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام
مسلم دنیا میں معروف ہے۔ مسجد 5000 مربع میٹر پر محیط ہے اور بیرونی احاطہ کو شامل کر کے اس میں بیک وقت 80,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ فن تعمیر جدید ہے لیکن ساتھ ہی روایتی عربی فن تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ مسجدی نمونوں سے مختلف اس میں کوئی گنبد نہیں ہے اور عبادت گاہ کو 4 میناروں سے سہارا دیا گیا ہے۔ مینار ترکی فن تعمیر کے عکاس ہیں جو مینار کے مقابلے میں باریک ہیں۔ نمبر 3، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جگہ جس جگہ تعمیر کی گئی یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھی، یعنی حضرت سلیمان کا محل۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن پاک میں سفر معراج کے بارے میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے بھی پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ نمبر 2، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور مسلمانوں کے نزدیک دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مدینہ شہر میں واقع اس مسجد کی بنیاد پیغمبر اسلام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ نبی کریم نے ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا نہ صرف حکم دیا بلکہ اس کی تعمیر میں حصہ بھی لیا تھا۔ خلفائے راشدین، خلافت امیہ، خلافت عباسیہ، سلطنت عثمانیہ سمیت کئی ادوار میں اس کی توسیع و تزئین و آرائش کی جا چکی ہے۔ مسجد نبوی 4,05,000 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے جس میں بیک وقت 10 لاکھ سے زائد مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسجد الحرام۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں واقع مسجد الحرام دنیا بھر کے مسلمانوں کے نزدیک مقدس ترین اور خاص اہمیت کی حامل ہے۔ مسجد الحرام کی تاریخ عہد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد الحرام کے درمیان بیت اللہ واقع ہے جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے حج کے لیے آنے والے لاکھوں مسلمانوں کا مرکز بھی ہے۔ فی الوقت مسجد 3,56,100 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے جس میں بیک وقت 40 لاکھ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔